سلمان صاحب، سیاسی محاذ پر ڈیڈ لاک ایسے ہی رہے گا یا پھر جمود ٹوٹے گا؟ پہلے تو جو فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور مسکراہٹ پہ لکھا نظر آتا ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یعنی فاتحانہ مسکراہٹ۔ جی ایک بار پھر اہمیت اختیار جی بالکل اہمیت اختیار کر کے ہیں۔ دیکھیں بات یہ جو آپ نے سیاسی ڈیڈ لاک کی بات کی ہے کہ یہ لمحہ فکری ہے پولیٹیکل فورسز کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی ہے۔ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی تھی ٹو پارٹی سسٹم میں، لیکن بالآخر کچھ ایشوز پہ بیٹھ کے وہ اتفاق رائے کر لیتے تھے۔ جہاں تک اب پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی بات ہے تو وہ جو احتجاجی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کل کا جو احتجاج تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ہی یہ بات کہا تھا کہ انہوں نے صوابی میں جلسہ کیا ہے اور کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کسی جگہ بھی پیدا نہیں کی۔ دراصل یہ کسی نہ کسی کو کوئی میسج دے رہے ہیں۔ اچھا، اور بات یہ کہ یہ معاملات جس طرح کے معاملات میں پی ٹی آئی اٹکی، کچھ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ روز یہ ایک سوال کرتی ہیں کہ یہ کبھی ایسے ہوا نہیں کہ پس پردہ پولیٹیکل فورسز سے روابط نہ ہوں۔ یہ ایک مستقل عمل کا نام ہے۔ ریاست جن لوگوں نے چلانی ہے، ریاست کے مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے سیاستدانوں کی ناکامی ہوئی ہے، اور ہمارے آج اسپیکر صاحب نے وضاحت کر دی۔ اس سے پہلے وہ اس سارے معاملے کے سہولتکار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹیاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پیشکش نہیں کی۔ دراصل وہ پیشکش کر نہیں سکتے، پیشکش یا حکومت کر سکتی ہے، اور مذاکرات کی ابتدا جو ہے خود پی ٹی آئی نے کی تھی اور چھوڑا بھی جلد پی ٹی آئی نے۔ لہٰذا یہ سیاسی ڈیڈ لاک کا ان کو دونوں فریقین کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اس کا نقصان اصل پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ماضی کے اندر انیشیٹو جو لیتی تھی وہ حکومت لیتی تھی۔